الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے. اس درخت کا پھل جو ہے سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ نرم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس درخت کی شاخیں ہیں تر موتیوں کی. اس درخت کا تنا جو ہے وہ گولڈ کا ہے، سونے کا ہے. اس کے پتے زبرجد کے ہیں. اس جنتی پیارے پیارے درخت کا پھل کون کھائے گا؟ جو آقا پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو نماز. کیا شان ہے نماز کی، سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا 99 ٹائمز نماز کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا. اس کے علاوہ اور اشارتاً نماز کا ذکر ہوا. چنانچہ سورہ آل عمران یہ تیسرا پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. یہ بیان ہو رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی نماز کا. آپ نماز میں مشغول تھے تو اس وقت جبریل امی علیہ السلام سفید لباس میں ایک جوان کے روپ میں تشریف لائے اور انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی. تو حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام ان کے دین میں بھی نماز تھی اور نماز اسلامی نماز کی طرح اعمال اور وہ اقوال تھے. تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو قیام کی حالت میں تھے، یہ آواز آئی ان اللہ یبشرک، اللہ نے تجھے خوشخبری دی. سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی قیام گاہ میں کیوں پڑھ رہے تھے وہاں پر؟ اللہ کی ولیہ کی قرب سے نماز قبولیت سے قریب تر ہو جاتی ہے. کس طرح؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں فلسطین سے بغداد آتا ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پر حاضری دیتا ہوں.
2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر شریف کے پاس دعا مانگتا ہوں تو میری حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جنت مل کے جائے گی اے بھائیو نماز، جنت مل کے جائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت مل کے جائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، کفار و مومنین میں فارق نماز ہے۔ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے نا۔ کافر نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا؟ کفار و مومنین میں فارق نماز ہے، یہ فیصلہ کراتی ہے بھائیو نماز، ظاہر کے ساتھ ساتھ ہو باطن بھی پرزیاں، اور قلب کو جلاتی ہے بھائیو نماز، اور قلب کو جلاتی ہے بھائیو نماز۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کا ظاہر بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے، اور دل کو زندہ کرتی ہے نماز۔ انشاءاللہ ہم رمضان میں بھی نماز پڑھیں گے، بعد میں بھی نماز پڑھیں گے۔ نماز چھوڑنے والی چیز تھوڑی ہے، اپنانے والی۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو قرآن کا بیان، نماز کا بیان قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ابھی آپ نے آیت سنی سورہ آل عمران کی، اب آپ حدیث سنیں شعب الایمان کی، 2807 ہے حدیث نمبر 2807۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، نماز کو دین کا ستون کیوں کہا گیا؟ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، نماز کے کچھ اسرار ہیں، بھید ہیں، اس میں کچھ سیکریٹس ہیں، جن میں یہ بھی ہے نماز عاجزی کا بہترین مظہر ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بہت عاجزی کرتا ہے، دیکھیں قیام کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے نا، یہ عاجزی والا انداز ہے نا۔ نماز پڑھتا ہے بندہ، رکوع کرتا ہے نا، عاجزی والا انداز ہے نا۔ بندہ سجدہ کرتا ہے، یہ عاجزی والا انداز ہے نا۔ یہ سب اعمال عاجزی والے ہیں، اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، نماز دین کا ستون۔ نماز اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. دیدار حق کرائے گی بھائیو نماز. دیدار حق کرائے گی بھائیو نماز. جنت تمہیں دلائے گی بھائیو نماز. نماز پڑھنے والے کی خوش نصیبی دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے. یہ فرما کر آپ نے زمین پر نگاہیں جما دی تو صحابہ کرام بھی زمین کی طرف دیکھنے لگے اور رونے لگے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کیوں اٹھائی ہے. پھر سر مبارک اٹھایا تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی. پھر فرمایا جو شخص 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، مال سے زکوٰۃ نکالے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. دیدار حق دکھائے گی بھائیو نماز. جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی بھائیو نماز. نمازی کتنا خوش نصیب ہے. کس طرح کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے حاضر ہو جاتا ہے. 2 ٹکے کا افسر ہوتا ہے، اس کے بعد جانے نہیں دیتے، گارڈ کھڑے، اجازت نہیں ملتی. کارڈ بھیج رہا ہے، کوئی سفارش کروا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی گھنٹوں انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ. بندہ جب چاہے رب کی بارگاہ میں بغیر اجازت حاضر ہو جاتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا تو کسی نے پوچھا حضور کس طرح؟ فرمایا پورا وضو کرے اور نماز میں داخل ہو جائے تو اس وقت کسی ترجمان کے بغیر نمازی اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی. میں 5 نمازیں پڑھوں جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. آمین. نماز کے میڈیکلی کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں سنی. پڑھنی تو اللہ کی رضا کے لیے چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات اور وہ نادان جو روزہ رکھ لیتے نماز نہیں پڑھتے. بھئی روزہ بھی رکھنا ہے، فرض ہے، نماز بھی تو پڑھنی ہے نا. رمضان میں بھی پڑھنی ہے، عید پر بھی پڑھنی ہے، عید کے بعد بھی پڑھنی ہے، ساری زندگی پڑھنی ہے انشاءاللہ. نماز دل کو بڑھنے سے روکتی ہے، اور اگر دل بڑھ گیا ہو یہ بیماری ہے بہت بڑی.
تو نماز اسے اصلی حالت میں لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نماز کیلسٹرول جو چربی کے اندر، خون کے اندر چربی ہوتی ہے، اس کو ایندھن کے طور پر جلا دیتی ہے، موٹاپے کو روکتی ہے نماز۔ نماز اعلی قسم کا صاف خون پیدا کرتی ہے۔ نماز کی اگر صحیح ادائیگی کی جائے، وقت کی پابندی کے ساتھ کی جائے، تو نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، طمانینت حاصل ہوتی ہے، جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جسم اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور انسانی شخصیت کا وقار بڑھ جاتا ہے، اس کو پریسٹیج ملتی ہے۔ نماز حاملہ خواتین کو بچے کی پیدائش کے عمل میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور نماز کا عمل جو ہے، جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے ان کو آپریشن سے بچاتا ہے۔ نماز کینسر سے بچاتی ہے، جسم کو خوبصورت بناتی ہے۔ خواتین کی جو مخصوص بیماریاں ہیں اس میں بھی نماز مفید ہے، اور اگر صحیح طرح سے نماز پڑھیں تو بیماریوں کے خلاف مکمل مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، نماز 5 وقت فرض ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ بڑی پیاری بات لکھی ہے مفتی احمد یار خان نائبی نے۔ نماز 5 ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ معراج میں پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، 45 وقت کی معافی ہو گئی، اور اللہ کے ہاں نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ تو اب نمازیں پڑھنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50۔ اب نہ پڑھے تو بندے کا قصور ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔